کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے، دو لفظ کہنے میں کیا جا رہا ہے، اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو شوہر غلطی کی معافی مانگ لے، بہت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن کون معافی مانگے؟ اگر جو معافی مانگے گا تو وہ غلطی پر ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غلطی پر ہے اسی کو معافی مانگنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میاں بیوی کے تعلق سے اشارہ دیا ہے اور ان کے تعلق سے فرمایا ہے۔ یہ ایام جو اس وقت چل رہے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ پورے ہندوستان میں شادیوں کا یہ سیزن ہے۔ ہر طرف شادیاں زیادہ کی جاتی ہیں اس لیے کہ موسم اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہوتی ہے۔ شادی جو ہے بے انتہا اہم رکن ہے زندگی کا اور ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن شادی کو شادی کے حساب سے کیا جائے، آج شادی نہ رہی بلکہ شادی بربادی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ جو ہمارے ساؤتھ کے بڑے علماء میں سے تھے، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک بڑا اچھا جملہ تھا۔ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی جو ہے شین سے ہے، لیکن شادی شین سے نہیں بلکہ سین سے کی جائے۔ فرماتے کہ شادی کے 3 نقطوں کو اڑا دو تو وہ شادی ہو جائے گی، اور شادی کو جب شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ بہت اچھی بات حضرت سمجھاتے تھے، بہت سادے الفاظ میں، یہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی، اور یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ نکاح کے 10 مقاصد بتائے گئے ہیں۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے بتایا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی بجا آوری ہو جاتی، یعنی اس کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ نکاح تم میں سے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، جب ان کا نکاح کا وقت ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اسلام نے تو یہ فرمایا اور قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے غلاموں میں اور باغیوں میں جو نکاح کے قابل ہو تو ان کے بھی نکاح کیے جائیں۔ دوسرا مقصد بتایا کہ نکاح میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوا۔ تیسرا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب باقی جو آدھا ایمان ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اب بتائیے کتنا آسان بتا دیا ہے۔ اور چوتھا بتایا، حضور کا ارشاد ہے، اے نوجوان جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔
پاک ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور حفاظت ہونے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اسی لیے تم کو زمین پر پیدا کیا تاکہ تم آباد رہو، تو یہ نسل انسانی کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، انسانیت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوگا۔ اب نکاح ہم کر رہے ہیں، خوشی اللہ کے نبی کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے امت کو نوازتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے زیادہ بچے ہوں، اور پھر فرمایا کہ وہ محبت کرنے والی ہوں، یقیناً میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر آگے ایک مقصد اور ہے کہ سکون قلب اور رحمت و محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملایا اور پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کر سکو اور محبت اور رحمت کے ساتھ رہ سکو۔ کتنی اچھی باتیں ہیں۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے بتایا کہ جب انسان وقت پر نکاح کرتا ہے تو صحت مند معاشرے کی ضمانت ہوتی ہے، معاشرے کے اندر برائیاں نہیں پھیلتی اور بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اس کی صحت معتدل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پورا معاشرہ موذی اور متعدد جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ بچوں کے نسب کا تحفظ کا ذریعہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کا نسب محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جب ماں باپ کے ذریعے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو باپ کے سہارے پر بچے کی اچھی پرورش ہوتی ہے، ماں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کے بعد معاشرے میں اس کا اچھا نام ہوتا ہے اور ایک خاندانی کہلاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جب بات آتی ہے کہ دنیا میں ترقی پر کون ہے تو سب سے پہلے نام آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بد اخلاق اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے۔ دنیا کے اندر امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ پر 50% سے زیادہ باپ کا نام نہیں ہے، صرف ماں کا نام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، ان کا باپ کون ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا نسب ہی نہیں ہے، بے نسب ہے جی، ان کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں نسب دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک پاکیزہ معاشرہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک پاکیزہ اور خوبصورت خاندان دیا ہے، اور پھر اس خاندان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں کی کیا اہمیت ہے، بھائی اور بہن کی کیا اہمیت ہے، بیوی کی کیا اہمیت ہے، پھر ان کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ یہ ہے پاکیزہ اخلاق والا معاشرہ اور یہ بلند اخلاق والا معاشرہ ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بلند و بالا کہتے ہیں۔ جب ان کے اخلاقیات کو آپ دیکھیں گے تو وہ زیرو ملیں گے، آپ بالکل زیرو ملیں گے، اور ہر تیسرا یا چوتھا آدمی ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی برائیوں میں مبتلا ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں رکھا اور اسلام کا پاکیزہ معاشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ نکاح کا آخری مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے پاس 3 اعمال رہتے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کے بعد میں بھی چلتے رہتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، یعنی کہیں مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، کہیں پانی کا بور لگوا دیا، کوئی اور ایسا کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا بتایا کہ علم نافع، یعنی کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو پڑھا دیا، وہ بچے کو آگے پڑھا رہا ہے، وہ اس سے آگے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ اتنا بہترین سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے۔ اور تیسرا بتایا جو نکاح کا مقصد ہے کہ نیک اولاد،
نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور یہ بہترین صدقہ ہے. آنے والی نسلیں اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیں گی، یا جتنے نیک کام کرے گی ان نیک کاموں کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا. یہ موٹی موٹی سی باتیں تھی، اور جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس کے بہت کام آسان فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے دیکھے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھے، اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے، اور کیا اس سے زیادہ برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر فرمایا حدیث میں آتا ہے اس شخص کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ بات ذمہ فرما لی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخراجات کی ذمہ داری پوری فرما لیتے ہیں. اب ہم یہ سوچتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی شادی تب کریں گے جب وہ سیٹل ہو جائے گا، اس کی نوکری لگ جائے گی، اس کا گھر بن جائے گا. یہاں تو ذمہ داری اللہ لے رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں سیٹل کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ذمہ داری لینے والے؟ اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائیں گے. جیسے ہی مناسب رشتہ ملے والدین کو چاہیے کہ فوراً اس کا رشتہ کر دیا جائے، اس کا نکاح کا اہتمام کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے عیال دار شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی 82 رکعت نماز سے بہتر ہے. ہم نے سنا ہے نا کہ جب مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر اکیلے پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ ہے، جماعت کی نماز کا ثواب الگ ہے. لیکن یہاں تو اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 80% جو ہے اللہ تبارک و تعالی نکاح والے اس کی نماز کا ثواب 82 مرتبہ زیادہ عطا. کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو جو ہے بیوی کا بھی ٹینشن رہتا ہے، گھر کا بھی ٹینشن رہتا ہے، بچوں کا بھی ہے. ہر وقت اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ تمہیں جو ہے حلال کمانا ہے اور ان بچوں کو کھلانا ہے، اور ان میں سے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے وقت کو نکال کر پھر وہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 82 مرتبہ اس کو اس خدمت کی وجہ سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. آج اللہ رحم فرمائے زمانہ بدل گیا ہے. حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. کتنا مشکل ہو گیا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مشہور صحابی رسول انصاری صحابی ہیں. ایک مرتبہ 2-3 دن اللہ کے نبی کو نظر نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ ہے کہ سفر میں تھے، ایک روایت یہ ہے کہ مدینے میں تھے. جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پیلا پن ہے، یعنی زعفران لگا ہوا ہے. اس زمانے میں خوشبوئیں عام طور پر نہیں ملتی، زعفران گھول کر لگا لیا کرتے تھے، وہ خوشبو کے لیے تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ پیلا پن کیسا ہے، یہ زرد رنگ کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا چاہے، ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ. اور یہ عبد الرحمن کوئی ایسے نہیں تھے جیسے میں اور آپ ہیں. آج اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں کہ آج جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے ایلن مسک ہے، اس کی دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہو سکتا حضرت عبد الرحمن کے پاس اتنی دولت تھی. اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کی دولت کو کلہاڑوں سے کاٹ کر، سونے کو کلہاڑوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا. اللہ اکبر، اتنی دولت.
اتنے مالدار آدمی چاہتے تو مکہ نہیں پورے عرب کی دعوت کر سکتے تھے، پورے عرب کو بلا کر کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن نہیں، شادی کو انہوں نے اتنی آسان بنا دیا اور اس طرح سے انہوں نے شادی کو کیا کہ لوگوں کے لیے سمجھ میں آ جائے کہ زنا مشکل ہے اور نکاح آسان ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا اور حکمران بنایا ہے، لیکن لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم حاکم ہیں تو ہمارے گھر کے اندر جو ہے ہماری چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ فرمایا کہ گھر کے اندر دونوں مل کر چلیں، اور حضرت نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر دو شخص سفر کر رہے ہوں، دو دوست ہوں، دو بھائی ہوں، دو کوئی اور ہوں، تو ایک امیر ہوتا ہے اور ایک ساتھ میں چلنے والا ہوتا ہے۔ امیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر مارے، اس کو گالیاں دے، اس کے ساتھ برا بھلا کہے، بلکہ امیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نخروں کو برداشت کرے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس سے مشورہ کرتے ہوئے آگے سفر کو مکمل کرے اور سفر پورا کرے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ گھر والی کی نزاکتوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان کی نخروں کو برداشت کرتے ہوئے آپ اپنی حکمرانی کو کریں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے پورے گھر کو کنٹرول کریں اور گھر کو لے کر چلیں تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، گھر والی اپنی منمانی کر رہی ہے، آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، بچے اپنی منمانی کر رہے ہیں، ماں باپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو وہ گھر نہیں بلکہ کسی پہلوان کا دنگل ہو جائے گا۔ جھگڑے ہوتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنے انعامات عطا فرماتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اور جب رزق کی فراوانی ہو جائے گی تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، یعنی جھوٹ سے بچتا ہے، دوسرے کے عیب جوئی سے بچتا ہے، اور نکاح کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے نگاہ کے تیر سے بچ جاتا ہے۔ بار بار ہم نے سنا کہ سب سے بڑی نگاہ جو ہے وہ شیطان کا تیر، سب سے پہلا تیر جو ہے وہ نگاہ ہے۔ نگاہ کا تیر بہت گندا ہوتا ہے، بہت خراب ہوتا ہے۔ تو جب نکاح کے بندھن میں انسان بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بڑی بڑی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کیسے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جن کا نام حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے صحابی تھے جو نہ مالدار تھے، نہ جن کا کوئی بڑا خاندان تھا، نہ جن کا خاندان کا کہیں نام تھا، نہ خوبصورت تھے، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ رنگ تھا، کچھ نہیں تھا۔ تھا تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور جب اللہ کے نبی کا عشق ہو تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو۔ حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ نہ خاندان بڑا ہے، نہ مالدار ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ پرانے کپڑے ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں، اور بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نظر سے دیکھا۔ اللہ کے نبی تو سب سے محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی پاک محبت تھی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے شفقت سے کہا، اے جلیبیب، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر فرمایا، ارے جلیبیب، تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ پھر جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں تو کالا کلوٹا ہوں، میرا قد بھی چھوٹا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اگر ہے تو صرف آپ کی محبت اور اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ اللہ کے نبی کی محبت جوش میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے جلیبیب، جاؤ فلاں صحابی کے گھر پر جاؤ اور جا کر کہو
کہ میں نے ان کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ تم سے کر دیا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، فوراً دوڑ پڑے، صحابی رسول کے گھر پر گئے اور جا کر آپ نے دستک دی۔ وہ نکل کر آئے صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ کیا پیغام ہے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پورے گھر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب کے سب خوش ہونے لگے کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری بات بھی سن لیجئے۔ کہا کہ دوسری بات کیا ہے؟ کہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ اب صحابی رسول خاموش ہو گئے سننے کے بعد اور کہا کہ اچھا تم رکو، میں اپنی گھر والی سے مشورہ کر کے آتا۔ اندر گئے، اندر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھجوایا ہے اور دوسرا یہ پیغام بھیجایا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ جلیبیب کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ رنگ ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، کیسے کرے؟ ابھی باپ کی اور ماں کی بات ہو رہی تھی، بیٹی نے سن لیا، فرما بردار بیٹی تھی، دوڑ کر آئی، کہا کہ ابا جی آپ جلیبیب کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو دیکھیں کہ پیغام کس نے بھجوایا ہے، پیغام بھیجنے والا کون ہے، آپ سوچ لیں اس کو۔ فوراً باپ نے اتنا سننا تھا کہ گئے اور جا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ کے نبی نے جب پیغام بھیجا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوراً قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ مدینے کے اندر ایک خاندان کا اضافہ ہو گیا۔ حضرت جلیبیب کے پاس تو کچھ نہیں تھا جب نکاح ہوا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، آج ماڈرن جو فقیر ہیں، جو گھر مانگتے ہیں، جو مکان مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، اب تو پیسے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج تو یہاں دیکھا کہ تھوڑا سا لڑکی والا مضبوط ہے، مکانوں تک نوبت پہنچ گئی ہے، دکانوں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ حضرت جلیبیب کے پاس کچھ نہیں تھا، نکاح ہو کر گھر بسا، اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی، اس لیے کہ دولت بیوی کے نصیب کی تھی، اتنی دولت عطا فرمائی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے اندر اگر کوئی مانگنے والا آیا کرتا تھا اور مدینے کے اندر جس گھر سے خیرات نکلا کرتی تھی، عام گھروں میں اگر کوئی گھر تھا تو حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ کی بیوی سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کہاں سے یہ پیسہ ہے؟ کہاں سے یہ دولت آئی؟ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ اللہ نے اس لڑکی کے نصیب کا رکھا تھا۔ اس لڑکی کے نصیب میں اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، اللہ نے اتنی دولت کے دروازے کھول دیے تھے کہ ساری مشقت کی زندگی ختم ہو گئی اور بھلائی کی زندگی شروع ہو گئی، اور ایسی بھلائی عطا فرمائی کہ اگر مدینے میں سب سے زیادہ دینے والا گھر تھا تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ یہی بتایا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ گھر آباد ہوا تھا۔ آج بھی ہم اپنے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتوں سے سنوارا جا سکتا ہے، بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کو کیا جائے، وقت پر نکاح کو کیا جائے۔ لڑکیوں کی عمریں 25 سال نہیں، 30 35 اور کبھی کبھی کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے 40 سال ہو جاتی ہے۔ پہلے تو رشتے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ملے، اس اسٹیٹس کے حساب سے رشتہ ملے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیسا بھی رشتہ مل جائے تو ہم کر لیں گے لیکن وہ رشتہ نصیب نہیں ہوگا۔ تلاش کرنے کے باوجود رشتے نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکموں کے خلاف ورزی کی ہے۔ ماں باپ کا فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھا نام رکھے، اس کے بعد اچھی تربیت کرے، اور اس کے بعد جب وہ بلوغیت کو پہنچ جائے تو اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، ہمیں موقع ہو تو ہم پڑھیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اتنا نوازا، حضرت جلیبیب کے گھر سے
دولت کے انبار بہنے لگے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر صحابہ تشریف لے گئے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ دیکھو ہمارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید تو نہیں ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھا، کہا کہ فلا فلا ساتھی نہیں ہے۔ کون کون نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ کس کو تم پاتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا، تلاش کیا گیا، میدان جنگ کے اندر دیکھتے ہیں بڑا عجیب منظر ہے، 7 مشرکین چاروں طرف مرے ہوئے پڑے ہیں، اور ان کے درمیان حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، وہ بھی شہید لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہوئے اور اس منظر کو دیکھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جلیبیب کی تلوار نے 7 کافروں کو جہنم رسید کیا، یعنی 7 سے لڑتے لڑتے 7 کے 7 کو مار دیا، اور اس کے بعد پھر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اور اتنی بات پر بات ختم نہیں ہوئی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دست مبارک سے اکیلے اٹھایا۔ اکیلے اللہ کے نبی حضرت جلیبیب کو اٹھاتے ہیں اور سہارا دیتے ہیں، اور اس کے بعد قبر کھودی گئی، اور اس قبر کے اندر اللہ کے نبی نے کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا، بلکہ خود قبر کے اندر اترے اور اپنے دست مبارک سے حضرت جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا۔ خاک کرنے کے بعد فرمایا اے اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں اور آپ بھی اس سے راضی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، یہ نکاح کی برکت ہے۔ جب انسان سادگی کے ساتھ اور اللہ کے حکموں کے مطابق نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی ازواجی زندگی، ایسا تعلق آپ فرماتے ہیں کہ 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیک خاندان آگے تک بڑھ رہا ہے۔ نیک خاندان کا آگے بڑھنا، نیک اولاد کا آگے بڑھنا، ان عالم دین نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اسی کو صدقہ جاریہ بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نکاح کوئی مشکل عمل نہیں ہے، نکاح بہت آسان ہے، لیکن آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ ایک اور آج ہمارے نوجوانوں میں برائیاں ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنی بیوی کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے گھر بھیج دوں گا۔ علماء نے فرمایا ہے لفظ طلاق یہ ایسا زہر ہے کہ اگر کوئی آدمی خامخواہ 1 یا 2 مرتبہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو اس کے دل میں یہ زہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، اور ایسا باقی رہتا ہے کہ حقیقت میں بظاہر تو وہ تمہاری بیوی ہو سکتی ہے لیکن وہ تمہاری بیوی نہیں رہتی۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے کب طلاق دے دے گا، یہ پتہ نہیں مجھے کب چھوڑ دے گا، لہٰذا وہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتی اور وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتی، وہ دوسرے راستے اختیار کرتی ہے اور دوسرے راستے تلاش کرتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، کیا پتہ یہ مجھے کب طلاق دے دے، بڑھاپے میں طلاق دے دے، جوانی میں طلاق دے دے۔ لہٰذا فرمایا گیا یہ تیر اتنا زہریلا تیر ہے اور یہ دکھتا نہیں ہے لیکن دن بدن بڑھتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا گیا خصوصیت کے ساتھ کہ بیوی کے ساتھ جتنی وفاداری کے ساتھ رہو گے، جتنی محبت کے ساتھ رہو گے، جتنا اس کو دین سکھاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ حدیث کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے، عورت کے لیے جنت میں جانا یقیناً آسان ہے، اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اور اس کو خوش رکھے گی اور فرض پورا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان کو یاد ہونا چاہیے اگر خاوند نے اس کو زندگی میں خوش رکھا، اس کے نخروں کو برداشت کیا، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ خاوند کے بغیر جنت میں نہیں جائے گی،
بلکہ خاوند کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اس لیے اگر بیوی کو جنت مل جاتی ہے تو وہ خاوند کو کیسے لے کر جائے گی؟ تو یہ جنت میں جانے کا بتایا گیا آسان طریقہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کو خوش رکھے اور بیوی خاوند کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ بیوی کو جلدی جنت عطا فرمائیں گے تو بیوی خاوند کے بغیر جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ اس کی وفادار ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں نہیں جاؤں گی جنت میں، میرے شوہر کو بھی جنت دی جائے تو میں تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، کتنا آسان بتا دیا ہے، اور کتنا آسان بتایا ہے کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے۔ دو لفظ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو شوہر غلطی کی معافی مانگ لے، بہت آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن کون معافی مانگے؟ اگر جو معافی مانگے گا تو وہ غلطی پر ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غلطی پر ہے اسی کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اچھا معاشرہ چاہیے، اچھا گھر چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر پاکیزہ ماحول رکھیں، زبانیں ہماری قابو میں رہیں، اور جب زبان قابو میں رہے گی تو گھر کے اندر پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کے دور میں جب آپ امیر المومنین تھے تو ایک صحابی رسول تھے، روزانہ گھر میں جھنجھٹ، روزانہ گھر میں، آج بھی بہت سارے گھر ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو بیوی شوہر سے لڑ جاتی ہے، شوہر بیوی سے لڑ جاتا ہے، تو میاں بیوی میں ہر روز جھگڑا ہوتا تھا۔ تنگ آ گئے صحابی، ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ سخت مزاج اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق ہے، اور امیر المومنین بھی ہیں۔ میں آج چلتا ہوں اور جا کر امیر المومنین کو ساری کہانی سناتا ہوں کہ میری بیوی مجھے کیسے پریشان کرتی ہے، کیسے ستاتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتی ہے۔ تو جب میں امیر المومنین کو ساری بات سناؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اور غصے میں کہیں گے کہ جاؤ اس کے جا کر دو چار لگاؤ، اس کو صحیح کر کے رکھو۔ یقین تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف چل دیے۔ جانے کے بعد دروازے پر پہنچے، ابھی کنڈا بجانے کا نمبر نہیں آیا، اتنے میں آواز سنائی دی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرم ہو رہی ہے اور خوب غصہ کر رہی ہے، اور خوب تیز آواز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ رہی۔ بڑا مسئلہ، یہ تو الٹا ہو گیا۔ گئے تھے اپنا حساب کرنے کے لیے، اپنے لیے اجازت مانگنے کے لیے کہ عمر اجازت دیں گے کہ جاؤ بیوی کی پٹائی کرو، اس کو ٹھیک کر دو، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد معاملہ الٹا دیکھا کہ عمر فاروق خود ڈانٹ کھا رہے ہیں، ان کی بیوی خوب ڈانٹ رہی ہے اور وہ خاموش کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہوا شاید باہر کوئی ہے، تو جب تک تھوڑی دیر انہوں نے ان کی بیوی کی جو آج کے زمانے میں چاکلیٹ کہیں گے وہ دے رہی تھی یا کچھ پیش کر رہی تھی، وہ سنتے رہے اور اس کے بعد خاموش واپس چل دیے۔ جب واپس چلے تو فوراً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کوئی آ کر گیا ہے، فوراً باہر آئے، دیکھا کہ ایک صحابی ہیں واپس جا رہے ہیں، آواز لگائی، ارے بھائی سنو کیا بات ہے، آؤ یہاں ذرا بات بتاؤ کیا ہے، کیا کام تھا؟ تو ان صحابی نے کہا کیا بتاؤں، جس کام کے لیے آیا تھا اس سے تو بہتر نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ کچھ آپ سے اپنی دل کے درد سناؤں گا اور کچھ اس کا علاج لے کر جاؤں گا، لیکن آپ سے بہتر تو میں ہوں، میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی بیوی خطرناک ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ تو کہا کہ بھائی بات بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین اس لیے آیا تھا کہ بیوی سے پریشان ہوں، بہت ناراض ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتی ہے، یہاں سوچ کر آیا کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے، لیکن یہاں آ کر دیکھا کہ آپ بھی مجھ سے زیادہ پریشان تو آپ ہیں، خاموش سن رہے ہیں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، لیکن آپ کی بیوی بھی ہے اور گھر کی باورچن بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، گھر کی صفائی کرنے والی بھنگن بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے اور بچوں کو پالنے والی ایک آیا بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ
کہ آپ کی بیوی بیوی بھی ہے اور پھر وہ دھوبن بھی ہے، آپ کے کپڑے بھی دھوتی ہے، میری بیوی بھی سارا دن کام کرتی ہے، سارے ہمارے نخرے برداشت کرتی ہے، اگر اس نے 2 لفظ اونچے بول دیے تو ہم نے خاموشی کے ساتھ سن لیے تو کیا بگڑ جائے گا؟ 2 منٹ ہم خاموش ہو جائیں، اس کا بھی دل رہ جائے گا، وہ کس کو جا کر سنائے گی؟ وہ تو اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، جس باپ نے اس کو نخروں سے پالا تھا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے، جن بھائیوں نے اسے نخرے سے پالا تھا، اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے جہاں وہ کبھی کام نہیں کیا کرتی تھی، آج وہ سارے ہمارے گھر میں بغیر پیسے کے کام کرتی ہے، کوئی اس کا وقت نہیں ہے، رات میں بھوک لگتی ہے تو رات میں پکا کر کھلاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کرتی ہے، اگر ہم اس کی چھوٹی سی بات کو مان لیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ اتنی بات کا سننا تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا، کہا کہ امیر المومنین آپ سچ کہتے ہیں، غلطی ہماری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم مرد ہیں تو ہماری حکومت چلے گی، ہاں حاکم ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے پر ظلم کریں، آپ اپنی ساری بات اس سے منوائیں، اس کی بات نہ مانیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ اپنی بھی منوائیں اور اس کی بھی مانیں، اور جب مانیں گے تبھی پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوگا۔ کل ایک صاحب نے بڑا عجیب لطیفہ سنایا کہ 2 پڑوسی تھے، 2 مکانات تھے، اڑوس پڑوس میں 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر ہمیشہ جھگڑا ہوا کرتا، ہمیشہ جھگڑا، اتنا جھگڑا ہوتا کہ ہاتھ اور پیر کے علاوہ برتنوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے میاں بیوی، بیوی کے ہاتھ میں کچھ برتن آتا تو وہ پھینک کر مارتی، شوہر کے ہاتھ میں جو برتن آتا وہ مارتا، تو خوب گھر کے اندر آواز ہوا کرتی تھی، خوب جھگڑا ہوا کرتا، یہ سالوں سے چل رہا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ ہمارا جو برابر میں رہنے والا پڑوسی ہے اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، چلو جا کر اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا نسخہ ہے، یہ کون سی چیز پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو وہ پڑوس کے یہاں گئے، دروازہ بجایا، سلام کیا، مسافر کے بعد کہا کہ بھائی میں شرمندہ بھی ہوں، ذرا سی بات پر ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، میری بیوی کبھی برتن مجھے مارتی ہے، جب مجھے برتن ملتے ہیں تو میں اپنی بیوی پر پھینک کے مارتا ہوں، میرے گھر کی آواز آپ کے گھر میں جاتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ کہا کیوں آنا ہوا؟ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 3 سال سے آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، ہم آپ کے پڑوس میں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے، کبھی آپ کے گھر میں ہم نے جھگڑا نہیں دیکھا، تو آپ کے یہاں کیا انصاف ہے؟ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں؟ تو وہ صاحب بڑے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے شادی کو، میرے نکاح کو 12 سال ہو گئے اور آپ نے کبھی جھگڑا 3 سال سے سنا کہ نہیں سنا؟ کہ ہمارے گھر میں یہ طے تھا میاں بیوی میں، جب بھی جھگڑا ہوگا اور غصہ آئے گا تو اگر بیوی کو غصہ آئے تو بیوی اوپر چلی جائے، اور اگر شوہر کو غصہ آئے تو شوہر اوپر چلا جائے، نیچے نہ رہے، نیچے بھی گھر تھا اوپر بھی گھر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے۔ کہا کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں اور 12 سال سے میں اوپر رہ رہا ہوں، نیچے نہیں گیا ہوں، اس لیے جھگڑا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ایک ساتھ رہیں گے تو جھگڑا ہوگا، جب ایک ساتھ نہیں ہے تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا 12 سال نکاح کو ہوئے، 12 سال سے میں اوپر ہی ہوں، جب بھی جھگڑا ہوتا ہے اوپر آ جاتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ جگہ بدل لینی چاہیے، گھر کے ایک کونے میں بیٹھا ہے تو دوسرے کونے میں چلا جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، یہ بیٹھا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے تو اٹھ جائے، اٹھ کر بیٹھ جائے، پانی پی لے اور استغفار پڑھے۔ جب استغفار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جھگڑے سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھے اور عورت اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو بات عرض یہ کرنی تھی، کہیں اور چلی گئی، کہ اس وقت جو شادیوں کے سیزن ہیں، ان شادیوں میں خصوصیت کے ساتھ شادیوں میں اس چیز کو خیال رکھا جائے کہ فضول خرچی سے بچیں، جی بے جا اسراف سے بچیں، ایسی شادیوں میں بھی جانے سے بچیں جہاں پر بے جا اسراف ہو رہا ہے۔ اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے، یہ بتایا جائے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، ہم سامنے والے کو بتائیں کہ اس فضول خرچی سے بچیں۔ جب ہم فضول خرچی سے بچیں گے اور سنت کے مطابق نکاح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں پاکیزہ اولادیں پیدا کریں گے، نیک اولادیں ہوں گی، اور جب نیک اولادیں ہوں گی تو معاشرہ بھی نیک ہوگا۔ نکاح کو مسجدوں میں قائم کیا جائے
اور سادگی کے ساتھ کیا جائے، جتنی سادگی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جتنے کم لوگوں کے ساتھ ہم ولیمے کو منعقد کر سکتے ہیں اتنے کم لوگوں کے ساتھ منعقد کیا جائے تاکہ اسراف سے بچے۔ اور جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پھر خرچ بھی ہوتا ہے، فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر اللہ کے حکموں کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔